السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے خلاف آواز بھی بلند کی جا رہی ہے اور اس پولیس والے پر کارروائی بھی ہو چکی ہے، اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ پورا معاملہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اسی لیے آج جو ہے وہ جمعہ تھا تو لوگوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی، تو بھیڑ جو ہے وہ باہر سڑک پر نماز پڑھنے لگی۔ تو ایک پولیس والا آتا ہے اور اس طرح سے وہ لات نمازیوں پر چلا رہا ہوتا ہے۔ لات چلانا تو ویسے ہی پولیس والے کا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی عام ناگرک پر لات اس طرح سے چلائے، پھر وہ شخص عبادت میں مشغول ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اور بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ نارمل اس طرح سے لات مارنا کسی عام آدمی پر یہ پولیس والے کا ادھیکار نہیں ہے۔ پولیس اس طرح سے کسی کو بھی لات نہیں مار سکتی ہے۔ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر کارروائی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس موقع پر ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑا سمجھداری کا ثبوت دیا کہ اس پولیس والے کی ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس موقع پر یہ ہونا بھی چاہیے۔ مان لیجیے آپ کے سامنے کوئی قانون کے خلاف کام کر رہا ہے نا، جیسے یہ پولیس والا کر رہا تھا، لات مار رہا تھا، تو ویڈیو ریکارڈ کرو، ہاتھا پائی مت کرو، بالکل جو ہے وہ غصے میں مت آؤ، اپنا آپا مت کھو، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا بہت نازک چل رہا ہے، الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں بولی جائیں گی جس سے معاملہ گمبھیر بنے، بہت ساری چیزیں ایسی کی جائیں گی جس سے آپ بھڑکو، اور بھڑکنے کے بعد کچھ ایسا کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو۔ تو ہمیں ملک کا ماحول نہیں خراب ہونے دینا ہے۔ بہت پہلے اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اپیل کی تھی کہ مسجدوں کے باہر کیمرے ہونا چاہیے۔ اب تک ہم مسلمانوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ ہر مسجد کے باہر ہائی کوالٹی کے CCTV کیمرے لگے ہونا چاہیے، تاکہ مسجد کے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں وہ ریکارڈ ہو سکے۔ تو ہمیں آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ سامنے والا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے غلط کو ثبوت بنانے کی کوشش کرو، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرو، اور سمجھداری کے ساتھ تھوڑا سا صبر کر لو۔ تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد پروف اکٹھے کرو اور اس کے خلاف ایسی کارروائی کرو کہ پھر اس کو بھی نانی یاد آ جائیں اپنی۔ تو ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، حالانکہ یہ معاملہ بہت گمبھیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے سمجھداری کے ساتھ، اور بڑے ادھیکاری جو ہے نا بہت نرم ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو اچھل رہے ہوتے ہیں، بڑے ادھیکاریوں سے میں بہت ملا ہوں، ماشاءاللہ بہت نرم ہوتے ہیں، ریسپیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا ویوہار ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا۔ اب اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک گزارش، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو نہیں پڑھنا چاہیے، واقعی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر نماز پڑھنے سے ٹریفک رک سکتا ہے، لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن عجیب دوویدھا اور عجیب ایک سوال مائنڈ میں میرے یہ آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا، دیکھیے کانوڑیے یاترا نکالتے ہیں، کتنے دن جو ہے ایک سائیڈ کا روڈ جام رہتا ہے، کتنی شوبھا یاترائیں ہمارے ملک میں نکلتی ہیں، کتنے جو ہے نا دھارمک لنگر لگتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا کتنی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن 5 منٹ کی 10 منٹ کی جو نماز ہے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مسلمان پڑھ بھی لیتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، تو ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کے؟ کیا واقعی میں ہمارا ہردے اتنا چھوٹا تھا، یا شاید یہ نفرتی ماحول بنا کر ہمارے دلوں کو اتنا چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ آج جو ہے نا جلدی سے کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ نماز میں نہ شور ہے، نہ نماز میں کسی کو تکلیف دینا ہے، نہ کچھ، خاموشی کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ سچویشن بہت بنے گی کہ مسجدیں فل ہو جائیں گی، تو اس موقع پر ہمیں جو ہے نا وہ ڈبل جماعت کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے۔ مان لیجیے اتنی بھیڑ ہو رہی ہے کہ ایک ہی بار میں اگر صرف ایک ہی جماعت اگر مسجد کے اندر ہو، جیسے یہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، ممبئی ہے، ممبئی کے اندر تو میں نے دیکھا کہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا رش ہے اور مسجد چھوٹی ہے۔ تو اگر ایک ہی جماعت ہوگی تو نمازی تو سڑک پہ پہنچ جائیں گے، تو سڑک پہ نماز کیوں پڑھو آپ، اس کو ڈبل جماعت کر لو آپ، جیسے دہلی ہے، نوئیڈا ہے نا، اسی طرح سے فرید آباد ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے شہر ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں بھیڑ بھاڑ بہت ہے اور مسجدیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہاں سڑک پر نماز پڑھنے کے بجائے
آپ 2 جماعتیں کر لو، 3 جماعت کر لو، 4 جماعت کر لو، کیونکہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں، وہاں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ہوتی ہے، ہر مسجد میں نہیں، ایسی مسجدیں جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو پھر گنجائش نکلتی ہے مجبوری کے درجے میں کہ وہاں 2 جماعتیں کر لی جائیں بجائے اس کے کہ لوگ سڑکوں پر نماز پڑھیں۔ اور گورنمنٹ کا جو اصول ہے کہ بھائی کوئی بھی مذہبی کام سڑک پر نہیں ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں یہ قانون سب کے لیے لاگو ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو، تمام ہندوستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی قانون ہے تو ایک قانون ایک کے لیے الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، ماحول اچھا نہیں بنتا بس۔ تو بہرحال ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی بہت انسانیت اور انصاف زندہ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس نے جو حرکت کی ہے پیروں سے مارنا، یہ کرنا، اس کی ہر ایک نے نندا کی ہے، اس کو ہر ایک نے خراب کہا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک عام آدمی بھی اگر کھڑا ہو اور کوئی پولیس والا یا کوئی بھی اس طرح سے لات مارے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، انسانیت سے گرا ہوا کام ہے کہ آپ کسی کو لات مار رہے ہو، کسی کی ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے خلاف کارروائی اور اس پولیس ادھیکاری کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی بولی جائیں گی، آپ کو جو ہے نا بس کیمرے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کو ثبوت کے طور پر رکھنا ہے، تاکہ ایسی غلط چیزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکے، ہے نا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اگر بھڑک گئے، اگر آپ غصے میں آ گئے، اگر آپ نے آپا کھو دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ بجائے اس کو سزا ہونے کے آپ ہی کے خلاف جو ہے نا پھر ثبوت بنا لیے جائیں گے۔ اس لیے بہت سمجھداری سے آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں امن چین برقرار رکھنا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف اسی طرح سے ثبوت اکٹھے کر کے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے بڑے ادھیکاریوں کے جنہوں نے اس غلط کام کے خلاف ایکشن لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا کریں رمضان کے مبارک مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن، شانتی، چین، سکون پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔